اس وقت یہاں پہ خدا ہمارے درمیان ہے اور اسی کی بادشاہی، ہم سب اسی کے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر میں لاہور سے آیا ہوں، ہم لاہور سے آئے ہیں، تو ہم صرف مسیح خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم عبادت کر سکیں۔ ہمارے آنے کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ لوگ یہاں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور ہم سب خدا کی بادشاہی کے کیا ہے؟ وارث ہیں، خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم پچھلے اتوار کو ہم شیخو پورہ میں گاؤں میں تھے، تو وہاں وہ چرچ کافی بڑا ہے، وہ بھی فل بھرا ہوا تھا، تو وہاں بھی ہم نے خداوند کو نام کو جلال دینے کے لیے اسی طرح سے ایک پروگرام کیا۔ اور ابھی کیونکہ آپ کے لائٹ ابھی نہیں آئی، بجلی نہیں آئی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا نام بانٹا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک فلم دکھائیں گے، مسیحی فلم۔ ٹھیک ہے، تو کلام کے لیے میں ابھی ہمارے ساتھ ہیں روش حکیم، یہ کلام بانٹیں گے آپ کے ساتھ۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس بائبل ہے، وہ اپنی بائبل کو استعمال کریں، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ دھیان سے سنیں، غور سے سنیں کہ خداوند اپنے بندہ کے وسیلے سے کیا کلام کرے گا۔ ہم نے ابھی پڑھا ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کی تعریف کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ ہم ایک منٹ کے دعا کریں۔ خدا آسمانی باپ پیار سے بڑے خداوند تیرے حضور میں ایک بار پھر آتے ہیں، کلام کے سیکھنے سکھانے میں تو پاک روح سے میں رہنمائی کر، ہمیں سننے والے کام نائت کر، مجھے بولنے والا منہ مت، اور آسمانی باپ پاک روح سے سیکھنے سکھانے میں ہمارے سامنے حال ہو۔ ایک ایک روحانی غذا روحانی زندگی کو ترقی کر، جس کو ہم ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ میں اس آیت کو اپنے سبق کے دوران کافی بار بولوں گا، اور آخر میں کچھ لوگوں کو یہ آیت یاد ہو جانی چاہیے۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ تین باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات ببر کے بچے، دوسری بات ہم دیکھیں گے خداوند کے طالب، اور تیسری بات دیکھیں گے محتاج نہ ہوں گے۔ پہلی بات ببر کے بچے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت، پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت، خداوند پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ ببر کے بچے ہم لوگ جو ہیں، اس آیت کے روح سے تم لوگ ایک برگزیدہ نسل، ایک خاص نسل ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ، بادشاہی کاہنوں کا فرقہ، اور مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا کے پاس کسی نعمت سے محتاج نہ ہوں گے۔ ببر کے بچے ہم لوگ مقدس سردار کاہنوں کا فرقہ ہے۔ پہلا یونا 3 باب 2 آیت، پہلا یونا 3 باب اس کی 2 آیت، عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ ایک بادشاہ اگر ہو، ایک ملک کا بادشاہ، اور اس کا جو بیٹا جو ہے وہ بھی اس ملک کا حصے دار ہوگا نا۔ خدا جو ہے، جو تمام کائنات کا مالک جو ہے، خالق ہے، اس کی ہم فرزند ہیں۔ وہ ہے کہ ہمارا رتبہ بہت اونچا ہے، اور نہ صرف ہم خدا کے فرزند ہیں، اس آیت میں کیا لکھا ہے، ابھی تو عزیزو اس وقت ہم خدا کے فرزند ہیں،
اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہوں گے. گویا کہ مسیح قوم، ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دیتا خداوند قبول کرتے ہیں، وہ ان کا رتبہ بہت اونچا ہے. ابھی تو ہم فی الحال خدا کے فرزند ہیں اور یہ ظاہر نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہوں گے. ہم بادشاہوں کے بادشاہ عظیم خدا جو ہے، سب کائنات کا خالق اور مالک جو ہے، اس کے فرزند ہیں، ببر کے بچے. میں نے کہا 3 باتوں پر غور کریں گے. ببر کے بچے، دوسری بات ہم دیکھیں گے خداوند کے طالب، اور تیسری بات ہم دیکھیں گے محتاج نہ ہوں گے. تو گویا کہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، ہم ایک عام شخصیت نہیں، عام عوام نہیں، بلکہ خدا کی خاص چنی ہوئی قوم ہے. اسی کے ساتھ حالات کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کے حساب سے بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی یہ غیر مسیح لوگ بعض اوقات ہمیں تنگ کرتے ہیں، یوحنا واد کا واقعہ. مگر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری جانوں کو محفوظ رکھوں گا. جو تمہیں دھمکاتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. تمہارا نام میری ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھا ہے، خدا کہتا ہے، اور تمہاری موت گراں قدر ہے. گویا کہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ابھی ہم خدا کے فرزند ہیں اور یہ ظاہر نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہوں گے. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب. دوسری بات ہم دیکھیں خدا کا طالب کون ہے. زبور 123 اس کی 26 آیت، زبور 123 اس کی 26 آیت. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے زبور 123 اور اس کی 26 آیت. اس کی دوسری آیت، دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لوٹنے کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں. خداوند کے طالب، ہمیں ہر وقت ہر لمحے خدا کا طالب ہونا ہے. جس طریقے سے ایک مقناطیس لوہے کو پھینکتا ہے، اسی طریقے سے ہماری ہر وقت نظریں جو ہے، ہمارا ہر وقت بھروسہ جو ہے خدا پر ہونا چاہیے. یونا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 68 آیت، یونا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 68 آیت. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح پیغام دیا اور وہ پیغام کو سنا ہوا تھا لوگوں کے لیے. سب لوگ چلے گئے، اس کے شاگرد بھی چلے گئے سارے، اور بڑا کلام سخت تھا. یاد ہے کہ خدا کے خاطر بعض اوقات سخت کلام دیتے ہیں کہ نجات پاؤ، توبہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. یسوع مسیح نے سخت کلام دیا، سب لوگ چلے گئے. اور یسوع پوچھتا اپنے شاگردوں سے، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے. پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پترس نے اسے جواب دیا، آئے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس. شمعون پترس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آئے خدا، ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے. کاش خدا ہمیں توفیق عنایت کرے اس بات کو سیکھنے کے لیے کہ خدا ان کے طالب ہیں. حالات کسی قسم کے ہوں، کسی قسم کا معاشرہ ہو، ہمیں پرواہ نہیں کرنی ہے. خدا پر آسرا رکھنا ہے. خدا ہمیشہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور وقت پر ہمیں جواب دیتا ہے. مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، خدا کی باتوں کے مطابق چلنا ہے. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا ان کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. تیسری بات دیکھیں، محتاج نہ ہوں گے. دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 10 آیت، دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 10 آیت، دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت. غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بتیروں کو دولت مند بنا دیتے ہیں. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں
کہ بظاہر دیکھنے میں ہم کنگالوں کی مانتے ہیں مگر بطیروں کو دور مند بناتے ہیں. کیوں؟ ہم خدا کے فرد ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں لوگوں کو برکت ملتی ہے. اور بہت سے واقعات ہیں میری اپنی شخصی زندگی میں لوگوں کی زندگی میں کس طریقے سے بظاہر ہم لگتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر جب دعا کرتے لوگوں کے لیے اور لوگوں کو برکت ملتی ہے. ایک نوجوان تھا, اس کو میں اس کے اپنی میری شخصی دعا میں وہ روزانہ آتا تھا. میں روزانہ 1 گھنٹے کی شخصی دعا کرتا ہوں. اس میں کلیسیا کے لوگ, دوست اور خادم اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اس میں اس بیٹے کا نام بھی تھا اور اس بیٹے کی دعا کی. اور ایک دن میں اس کو ملنے کے لیے گیا اسلام آباد میں, اور اس کے والد ایک بڑی کوٹھی میں تھا. 3-4 اس کے نوکر تھے, 2-3 کاریں تھی. میں حیران رہ گیا. ایک گاؤں میں نوجوان تھا, اس کے لیے دعا کرتا تھا. غریبوں کی مانند ہے مگر بطیروں کو دور, کنگالوں کی مانند ہے مگر بطیروں کو دور کر دیتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں بظاہر شاید مالی طور پر نظر آتے ہیں کہ ایسے کچھ نہیں ہے مگر خدا کی نظر میں خدا دیکھتے ہیں اور ہمارے وسیلے سے کلیسیا برکت پاتی ہے. دنیا میں جہاں جہاں آپ جائیں گے, جہاں جہاں کلیسیا ہے وہاں کے لوگ اچھی جگہ میں رہتے ہیں. اور جہاں کلیسیا نہیں ہے, جہاں مسیحی نہیں ہے, وہ لوگ پد ملک کی حالت میں رہتے ہیں. آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں, جغرافیہ دیکھیں, جہاں کلیسیا اچھی ہے وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں. تبھی سے ہمارے کلام میں ہے کہ اعلیٰ حکومت کے لیے دعا کریں, لوگوں کے لیے دعا کریں. کیوں؟ اگر ان کو بہتری ملے گی تو خدا ہمارے وسیلہ سے ہمیں ہی برکت دے گا. کاش خدا میں توفیق عنایت کرے کہ اس بات کو سیکھیں. پہلا کرنتھیوں 10:13 آیت, پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13 آیت. پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13 آیت. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم اس کو برداشت کر سکو. بظاہر شاید ہمارے خاندان میں, ہماری روزی میں, ہمارے کاروبار میں شاید ہمیں تھوڑا نقصان نظر آ رہا ہے مگر کیا ہے, ببر کے بچے تو بھوکے رہیں گے مگر خداوند کی تعلیم کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوگی. جنوبی افریقہ میں ہر 1 منٹ میں 2 شخص مر رہے ہیں کھانے کے بغیر. ان کو خوراک نہیں ملتی ہے, کھانا نہیں ملتا, وہ مر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوا کہ روٹی نہ ملے اور آپ مر جائیں. خدا کا شکر کرنا چاہیے. جس حالت میں ہے ببر کے بچے تو بھوکے رہیں گے اور خداوند کی تعلیم کسی نعمت کی محتاج نہیں ہوں گے. اور کیا خدا تمہاری آزمائش سے زیادہ تمہیں نہیں آزمائے گا. اگر گھر میں پیسہ نہیں ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا کہ خدا ہماری آزمائش یا ہماری برداشت سے باہر ہمارے حالات کو پیدا کر دیں. جیسے بھی ہیں اس حالت میں خوش رہنا ہے. ایک اور والا دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 8 باب 2 آیت. 2 کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 2 آیت. 2 کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 2 آیت. سخت غریبی نے 2 کرنتھیوں 2 باب اس کی 8 آیت. سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. ایک بیٹے کو مضمون دیا گیا کہ بیٹا غربت پر مضمون لکھیں. وہ مضمون لکھ رہا ہے کہ میرے جو ہمسائے ہیں ان کے پاس 2 کاریں ہیں اور ہمارے پاس 1 کار ہے, اس لیے ہم غریب ہیں. میرے ہمسائے ہیں ان کے پاس 3 موٹر سائیکلیں ہیں, ہمارے پاس 1 ہے, اس لیے ہم غریب ہیں. دیکھیں وہ غربت پر مضمون لکھ رہا ہے. ہم کس قسم کی غربت کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہمیں کھانا پینا ملتا ہے, اگر ہماری رہائش ہے تو خدا اس سے خوش ہے. خدا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. جس حالت میں ہوں اس حالت میں خوش رہیں. بہت سے واقعات میرے سامنے آتے ہیں. میرا اپنا شخصی تجربہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات روزی میں, میری تنخواہ میں, میرے کھانے پینے میں تھوڑی کمی آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. اس کا مطلب ہے خدا مجھے میری آزمائش سے زیادہ نہیں آزمائے گا اور عین وقت پر میری ضرورتیں پوری کرے گا. بہت سے میری شخصی زندگی کے واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے بعض اوقات آپ سر ملکہ کو دیکھیں. آپ سارے منادی ہو گئی تھی کہ ساری بنی اسرائیل کو قتل کر دیں گے اور ساری بنی اسرائیل کے لوگ رو رہے ہیں.
मगर आखिरी वक्त में क्या हुआ है, आसन मलका ने रोजा रखा, उसकी सहेलियों ने रोजा रखा, तो जवाब में शक्ल तस्वीर उल्ट गई। बनी से बदिस कह के तमाम बनी से यहूदी कत्ल होते, यहूदियों ने अपने दुश्मनों को कत्ल किया, रातों रात में सारा सीन बदल गया। इसी तरीके से जो खुदा के तालिब होते हैं, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद और भूखे होंगे, मगर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। ऐन वक्त पर खुदा ऐसा इंतजाम करता है कि तमाम हालात को ठीक करता है। मैंने अपने खुदा मेरी शख्सी जिंदगी में ऐसे वाक़यात हुए कि बाज़ों का खाने को कुछ नहीं है। मैं एक बार लाहौर से मरी गया, एक कैंप था, कैंप से वापस आ रहा था मैंने, तो मैंने किराया देखा, बड़ी पुरानी बात है, किराया थोड़ा सा गाजमन किराया था 50 रुपये, मरी से लेकर लाहौर तक मेरे पास 54 रुपये थे। तो मैंने खुदा का शुक्र किया जैसे हालत में रखे। पौलुस खुद कहता है मुझे भूखा रहना भी आता है और शेर होना भी आता है। खुदा इतनी लचक पैदा करता है कि जिस हालत में भी हो हम खुश रहें। मैं चल पड़ा और मैंने देखा कि 3-4 रुपये हैं, रास्ते में खाना खा लेंगे, और आखिर में मेरे पास सिर्फ 8 आने थे, पुराना जमाना था मेरे खाने के लिए, बाकी किराया लग गया था सारा। तो 8 आने की मैंने 4 आने की 2 सिक्के लिए, जिसको छलियां कहते हैं, और वापस घर आया तो मेरे पास 4 आने फिर बच गए थे। बोल रहा था कि शहर में एक पादरी था, वो कहता कि हमारी तनख्वाह तो कम होती है, पादरी साहबान की बाजू का सैलरी बहुत थोड़ी होती है, कलीसिया पर डिपेंड करते हैं, मगर एक बात है, महीने के आखिर में थोड़े से पैसे मेरे पास होते हैं। बब्बर के बच्चे तो भूखे रहेंगे, मगर खुदा की तालीब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। इसलिए किसी हम देखते हैं कि अगर हम मसीह में हैं, अगर हम खुदा में हैं, तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं। एक शकरगढ़ में एक पादी साहब थे, मैं उनके घर बैठा हुआ, बड़े इत्मीनान की हालत में थे, तो दोपहर का खाना खाने लगे थे, हाँ खाना खाएंगे, रोटी ले आते हैं और चटनी के साथ खाते, बड़े आराम से कह रहे हैं। वो है कि जिस हालत में हो, पौलुस खुद कहता है मुझे घटना भी आता है, बढ़ना भी आता है, भूखा रहना भी आता है, शेर होना भी आता है। हम ये ना कि भी मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, मैं गरीब हूँ इसलिए कि मुझे बहुत मसला नहीं मिलता, नहीं। जिस हालत में खुदा ने रखा है, जैसी खुराक दी है, उसके मुताबिक गुजारा करना है। मेरी अपनी शख्सी जिंदगी में रोजाना तकरीबन मैं एक ही खाना खाता हूँ, एक ही मेरे होता है, चावल और उसमें आलू डाल देता हूँ, टमाटर डाल देता हूँ, नमक मिर्च रहती है, खाना अच्छा लगता है मुझे, सस्ती भी रहती है और गुजारा भी हो रहा है। और मैंने जब बाहर से इधर आना था तो मैंने देखा कितना मेरे पास किराया है, तो मेरे पास करीबन 3 या 4 किराए होने चाहिए, ताकि एक किराए का खर्चा, घर का खर्चा और कलीसियाई कामों के लिए खर्चा चाहिए, और मेरे और एक फिजिक्स का बिजनेस के लिए चाहिए। तो खुदा जिस तरह रखे उसमें खुश रहना, ये नहीं कि वो मेरे बैंक में थोड़े पैसे हैं तो मैं बड़ा गरीब हूँ, है नहीं, मुझे अच्छी रोटी नहीं मिल रही है मैं गरीब नहीं। पौलुस खुद कहता है मैंने और मसाले भी नहीं है। काश खुदा में तौफीक इनायत करे इस बात को सीखने के लिए कि यीशु में है। अगर हम यीशु में हैं, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा उनकी तालीब किसी के मुताबिक ना। अब सवाल यह है कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। दुनिया जो है 2 हिस्सों में तकसीम है, नजात याफ्ता और गैर नजात याफ्ता। सिंपल साफ, ये नहीं कि मसीही और गैर मसीह, नहीं। मसीह की बड़ी तादाद जो है वो गैर नजात याफ्ता है। दुनिया सिर्फ या नजात याफ्ता है या गैर नजात याफ्ता। नजात याफ्ता कौन है? जो यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर नजात देना और खुदावंद कबूल करते हैं। और अगर हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देना खुदावंद कबूल किया तो हम नजात याफ्ता है, फिर वो सारी नेमतें हमें मिलेंगी। और शख्सी नजात देना कबूल करना बहुत आसान है। मुकाशवा 12वां उसकी गहराई, वो बर्रा के खून और अपनी गवाही की कलाम के वजह से हमने सिर्फ एक बात करनी है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। शैतान बहुत कुछ करता है, ना गिरजे नहीं जाना, ना फलाना काम नहीं करना है, ना मसला बन जाएगा। शैतान बहुत चकमे देता है, मगर क्या सादा काम है, बहुत सादा काम निजात पाने के लिए। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाद उस पर गालिब है। सिर्फ हमने गवाही देनी है बस, और कुछ नहीं करना। कितना सादा काम है। और मसीहत सबसे आसान तरीन मदद है। कुछ नहीं करना आपने, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई इबादत का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल कर लिया और एलानिया बताना है। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। हमने गवाही देनी है कि आज से यीशु मसीह को मैं अपना शख्सी निजात खुदा कबूल करता हूँ।
اور جب ہم اعلانیہ اقرار کریں گے تو شیطان کو پتہ لگ جائے گا آج سے یہ شخص میرے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ خدا کا ہو گیا، پھر خدا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس کے پیچھے ہے؟ کلیسیا کے پیچھے۔ دنیا کا سردار کون ہے؟ دنیا کے سردار کو بیٹھا بتایا کون ہے؟ دنیا کا انچارج کون ہے؟ کسی کو پتا ہے نہیں؟ دنیا کا سردار انچارج شیطان ہے۔ اور شیطان یہ گرجے سے باہر جتنے لوگ ہیں وہ اس کے شاگرد ہیں شیطان کے، تو شیطان ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ تو اس کے پیچھے چلے ہیں۔ شیطان نے اگر آنا ہے کس کے پاس آنا ہے؟ جو یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو واضح پڑھ کے بتا سکتا ہوں، گویا کہ باقی تو شیطان کے آدمی ہیں تو ان کو کچھ ضرورت نہیں ہے شیطان کو ان کے پیچھے جانے کی۔ لکھا ہوا ہے کہ مکاشفہ اس کا 12 باب اس کی 17 آیت، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ جو یسوع کی گواہی دے رہے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے شیطان نکلا، باقیوں کے ساتھ نہیں۔ آپ جب جائیں گے کسی شادی کے اوپر، کسی سالگرہ کے اوپر، کسی دعوت کے اوپر، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اگر آپ دعائیہ گروپ کے لیے آئیں گے، اگر آپ عبادت کے لیے آئیں گے تو بہت سی رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں۔ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ اس کو روکے۔ ہم بھی جب آ رہے تھے راستے میں تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں، میں سمجھ گیا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ جہاں خدا کا کام آئے گا وہاں رکاوٹیں آئیں گی۔ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ اگر ہم اس پر غالب آنا چاہتے ہیں یسوع پر، شیطان پر، تو ہم نے گواہی دینی ہے۔ ہم نے جب گواہی دیں گے تو ہم شیطان پر غلبہ حاصل کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ اس وقت آپ سن رہے ہیں، یہ بھی خدا کا فضل ہے، بغیر فضل کے آپ نہیں سن سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ گرجے میں بیٹھے ہیں، پاری صاحب پیغام دے رہے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ یسایا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو نے مجھے سننے والے کان عنایت کیے۔ خدا کے فضل سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ سادہ کلام کو، سادہ پیغام کو سن سکیں۔ کتنا سادہ ہے، صرف یسوع کو اپنا شخصی نجات، اپنا خدا قبول کرنا اور اعلان بتانا، آج سے یسوع میرا خدا ہوتا ہے اور مالک ہے اور نجات دیتا ہے، اور نتیجے میں خدا میرا ذمہ دار ہو جائے گا اور خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ میں نے ذکر کیا مسیحیت کا سب سے آسان ترین ہے کچھ بھی نہیں کرنا۔ خدا کے جب پروگرام میں ہم آ جاتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ کس طریقے سے؟ بہت سے طریقے ہیں خدا ہماری رہنمائی۔ شرط کیا ہے کہ اگر ہمیں سننے والے کان عنایت ہو جائے، خدا کے فضل سے ہم اس قابل ہو جائیں گے ہم سن سکیں۔ آپ کے پاس ایک ریڈیو ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا کوئی سیل فون ہے، اگر آپ کا سیل فون خراب ہے تو دوسرا جو ٹیلی فون کر رہا ہے آپ تک اس کی آواز نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا ہمارا ریسیور جو ہے، ریسیو کرنے والا ٹیلی فون ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ٹھیک ہے، پھر ہمیں وہ آواز آ جائے گی۔ اسی طریقے سے خدا نے پروگرام بنایا، ہمیں سننے والے کان چاہیے۔ اگر ہم سننے والے کان خدا کے فضل سے مل جائیں، سادہ، خدا ہماری رہنمائی کرے گا، کس راستے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے کرے گا رہنمائی۔ بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے آخری طریقہ ہے خدا خود بولتا ہے، اور سب سے شروع میں جو ہے اگر ہم چھوٹے بچے ہیں تو والدین کے وسیلے سے، بڑے بہن بھائی کے وسیلے سے خدا ہمیں رہنمائی کرے گا کیسے جانا ہے۔ جب سمسون نے پیدا ہوا، سمسون کے والدین کو نے ریکویسٹ کی تھی فرشتے کی کہ ہمیں حکمت بخش کہ ہمیں کیسے کیسے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، اور فرشتہ نے اس کے والدین کو بتایا کہ ایسے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ہماری رہنمائی ہمارے والدین، بزرگی میں کیا ہے، بزرگی میں جو حکمت ہے، بڑے آدمیوں کے پاس حکمت تجربہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ خدا کا پاک کلام، جب وہ کلام پڑھیں گے یہ ہماری ہدایت کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اگر ہمارے سننے والے کان ہو، سمجھنے والے دل ہو، خدا کے فضل سے، پاک کلام کے وسیلے سے، خدا کے بندوں کے وسیلے سے، خدا پاری صاحبان کے پیغام کے وسیلے سے۔ جب پاری صاحبان پیغام دیتے ہیں اکثر اوقات کسی کے دل پر چوٹ لگتی ہے، خدا کے وسیلے سے، روح کے وسیلے سے خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات خدا خود ہمارے اندر کام کرتا ہے پاک روح کی ہدایت سے، پاک روح کی ہدایت سے خدا کام کرتا ہے کس طریقے سے، کون سی راستے جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو کیا آسان زندگی نہ ہوئی مسیح کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک ہمارا ہاتھی ہے، ایک ہمارا رہنما ہے، ہمارے رہنمائی کرنے والا ہے، وہ ہمیں بتائے کون سے راستہ جانا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کاش خدا توفیق عنایت کرے اس بڑے راز کو سمجھ سکیں۔
इस बड़ी रात को अजदहा ने इब्लीस ने हमारी आंखों को अंधा किया हुआ है, वो देखने नहीं देता है। सादा वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। सिर्फ हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता और खुदा को, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता और खुदा कबूल करेंगे, खुदा कबूल करेंगे तो हमें जब निजात में खुदा हमारा जिम्मेदार है। काश खुदा में तौफीक ना करे, इस बात को समझे कि वो बर्रा के खून अपनी गवाही के खिलाफ इस पर गालिब आए। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते, पर खुदावन की तालीम किसी नेमत के मोहताज ना हो। हमें खुदा तौफीक दे, तसल्ली दे, हौसला दे कि हम बादशाहों के बादशाह और मालिकों के मालिक के बर्तन हैं, किसी बात की कमी नहीं। और वक्त पर हमें खुदा हमारे तमाम हालात को, तमाम मसाइल को, तमाम रोज़ी को, तमाम खाने पीने की चीज़ों पर बरकत देगा। दानियल जो था उसको कहा कि शाही खुराक खानी है, उसने कहा मैं शाही खुराक नहीं खाऊंगा, मैं सादा साग पात खाऊंगा। और सादा साग पात में जब हम दुआ करके जिस खाना खाते हैं तो खुदा बरकत देता है, कुव्वत देता है। और जब वो कुछ दिन के बाद आजमाया गया तो बाकी साथी जो शाही खुराक खाते थे उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, और ये सिर्फ जो सादा साग पात खाता था इसका चेहरा पचास था। खुदा हमारे सादा खुराक पे बरकत बख्शे, हमारी थोड़ी रोजी पर बरकत बख्शे। 5 रोटियां 2 मछलियां और इतने लोगों ने खाई, थोड़ी खुराक में बरकत देता है। सिर्फ एक रात है, यीशु मसीह को अपना निजात देता, खुदा कबूल कर ले तो सारे मसाइल हल। खुदा हम सबको बरकत दे।